ہے مجھ کو جان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے 70,000 افراد ایسے عطا کیے گئے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے اور ان کے دل محبت و اطاعت میں ایک شخص ولی اللہ کے دل کے مطابق ہوں گے۔ بس میں نے اپنے رب سے زیادہ چاہا تو اللہ نے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کا میرے لیے اضافہ فرما دیا۔ یا رسول اللہ، ملے تیری محبت کا خزینہ یا رسول اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ٹی وی گلبرگہ پر رمضان المبارک کے دوران سحر اور افطار سے قبل پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگہ کے نوجوان اور ممتاز عالم دین مولانا مفتی حافظ محمد اویس قادری صاحب۔ مولانا آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے، جزاک اللہ خیر۔ اس پروگرام میں ہم روزے کے مسائل، رمضان کی عظمت اور قرآن کی عظمت اور مختلف موضوعات پر اس گفتگو کرتے ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اس پروگرام میں مدعو کیا جاتا ہے۔ تو آج آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا روزے کا مطلب یا روزہ رکھنے کا مقصد صرف کھانے پینے سے رک جانا ہے یا پھر اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں اے ٹی وی کی پوری ٹیم کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے آپ کے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ دیکھیے، جیسا کہ جو آپ کا اہم سوال ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے کا مقصد بیان فرمایا، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو صرف کھانے پینے سے انسان متقی بن سکتا ہے کیا؟ یہ سوال ہے۔ تو یہ کھانے پینے سے رکنا، اس کو بھوکا رہنا کہتے ہیں۔ کھانے پینے سے رکنے کو بھوکا رہنا کہتے ہیں، اور خود حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان من لم یدع قول الزور والعمل به، اگر کوئی انسان جھوٹ کہنا اور جھوٹ کے اعمال کرنا یا جہالت کا مظاہرہ کرنا یہ نہ چھوڑے روزے میں، تو اس کا بھوکا رہنا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا ہے۔ تو اصل مقصد روزے کا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، اس بھوک اور پیاس کی کیفیت میں انسان کو جو عبرتیں لینا ہے، جو اسباق لینا ہے، وہ تمام چیزوں کو شامل کرتے ہوئے بھوکا پیاسا رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز، روزے کی حالت میں انسان کو جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے تو اسے مفلسوں کا، محتاجوں کا خیال آنا چاہیے۔ یہ ایک سبق ہے کہ جس طرح مجھ پر ہی بیت رہی ہے کسی اور پہ بھی بیتے گی، تو لہذا ان کو بھی جب بے چینی ہوگی تو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر جب بھوک کی شدت ہوگی تو ایسے وقت میں انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، تو نفس کو مارنا یہ ایک روزے کا مقصد ہے من جملہ مقاصد کے۔ تو اس طرح اور بھی مقاصد ہیں، تو اگر ان تمام مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو جیسا حدیث میں ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ جی مولانا، روزے کا مطلب سمجھ لیا گیا ہے کہ صرف کھانے پینے سے رک جانا، جبکہ پورے جسم کے اعضاء کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو وہ کس طرح ہے کہ ہم ہاتھ کا روزہ کیا ہے، آنکھ اور کان کا روزہ کیا ہے؟ جی ہاتھ کا روزہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو ہم غلط چیزوں سے محفوظ رکھیں، گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ جیسے کہ ہم نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی والدہ کے تعلق سے سنا تھا کہ وہ ہاتھ سے معذور ہیں، پیر سے معذور ہیں، آنکھ سے معذور ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھا تھا۔ تو یہ روزے کے مقاصد میں ہے کہ آپ جو صرف بھوکے رہ رہے ہیں، نماز کے ٹائم نماز نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی قرآن و حدیث سے
تعلق نہیں ہے، وابستگی نہیں ہے، تو یہ صرف بھوکا رہنا ہے. تو روزے کی حالت میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کو، یعنی آنکھ اللہ نے عطا فرمائی ہے تو حق کے لیے، اچھی بات کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور دیگر اچھے مقاصد کے لیے آنکھ استعمال ہو، ہاتھ استعمال ہو، تو یہ تمام اعضاء و جوارح اگر ہم اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں گے تو یہ ہمارا روزے کی جو ایسنس ہے، روح ہے، وہ حاصل ہوگی. جی ورنہ روزے کی روح ہم کو حاصل نہیں ہوگی. مولانا کے رمضان المبارک میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان رات دیر گئے تھے بلکہ سحر تک جاگتے ہیں اور پھر دن تمام ان کا سونے میں گزر جاتا ہے. کیا اس کیفیت سے رمضان کا اہتمام یا احترام ہو رہا ہے؟ یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا اور خاص طور پہ نوجوان حضرات کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکے رہنا ہے، بس سحر کر لو اس کے بعد آرام کر لو. دن بھر روزے میں جو بیتنی چاہیے ایک روزے دار کو، کچھ بھی نہیں بیتی. ایک بس دسترخوان سے دوسرے دسترخوان کے لیے کا معاملہ ہے. سحر میں آرام کھا لیے، پھر دن بھر آرام کر کے پھر دوسرا دسترخوان افطار کا ہے. تو یہ دو دسترخوان کی جرنی نہیں ہے. یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں بھوک کی شدت بھی ہو، غربا کو دیکھنا بھی ہو، مفلسین کو دیکھنا بھی ہو، اور اس دھوپ میں نکل کر آپ اللہ کی بندگی کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. یہ سب چیزیں ہونا ہے، تبھی جا کے یہ ہمارا روزہ صحیح روزہ ہوتا ہے. اس کے روزے کا مقصد فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایک بات یہاں پہ ذہن میں آئی، میں عرض کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے پسندیدہ روزہ وہ ہے جو انتہائی گرمی میں ہو، سخت گرمی کا روزہ ہو، سخت گرمی میں رمضان آئے، اس وقت جو روزے کی حالت میں نفس کو مارنے کا مزہ ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں. تو اب اگر ہمارا نوجوان اگر بستر میں آرام کرے، وہ نفس کو کہاں مارے گا؟ وہ نفس مارنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے. تو روزہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بستر سے بستر کا سفر کریں اور راتوں میں جاگیں. رات اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے مختلف مقام پہ فرمایا رات کو اللہ نے سکون کے لیے، آرام کے لیے بنایا ہے، رات کو گھومنے کے لیے نہیں بنایا. راتوں میں بھی عبادت کرنا چاہیے رمضان میں، جی اس طرف توجہ نہیں ہے. بالکل، رات اصل سونے کے لیے ہے، لیکن رمضان کے لیے، رمضان مبارک میں اللہ نے رمضان کو تہجد کی بہت اہمیت بتائی رمضان میں. تو یہ کچھ وقت آپ تراویح پڑھ کے آرام کریں، پھر تہجد کے لیے اٹھیں. یہ جو فضائل آپ کو رمضان میں ملنے والے ہیں یہ 11 مہینے میں کبھی ملنے والے نہیں ہیں. تو یہ مقصد کے لیے جاگنا ہے. اصل ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیگر کاموں کے لیے، چائے نوشی ہے، فلاں ہے، یہ ہے. یہ کام سے اگر ہم جاگیں گے تو ہمارے زندگی کے گولڈن آورس ہیں، سنہرے گھنٹے ہیں، سنہرے اوقات. ان سنہرے اوقات کو اس طرح کے فضول کاموں میں، غیر ضروری لایانی کاموں میں ہم گزاریں گے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ناشکرے لوگوں کی فہرست میں ہم کو اٹھائے گا کہ یہ اوقات کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ایک ایک لمحہ ہماری آخرت کو سنوارنے والا، جنت دلانے والا، جہنم سے آزاد کرنے والا، یہ وہ لمحات ہیں. تو ان اوقات میں راتوں کو اوقات ضائع کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. ہمارے اسلاف رمضان آتا تو ان کی پوری راتیں قرآن کے ساتھ گزرتی. خاص طور پہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں آپ ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رمضان جو ہی آتا بس تمام مشغولیات، تمام مصروفیات چھوڑ کر صرف قرآن سے ہی آپ کا رشتہ ناتا ہو جاتا، صبح ہو کہ شام ہو. تو یہ ایک مسلمان کا کام ہونا چاہیے، ان کی راتیں قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، اور یوں سمجھے کہ ذکر، اوراد، وظائف، تہجد اس سے گزرے تو اس کو کہتے ہیں مسلمان کا رمضان. تو آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی. مولانا آپ مفتی بھی ہیں، تو ایک مسئلہ ہے کہ سحر کھانا تو سنت ہے، تو سحر میں کچھ تاخیر اور اگر سحرن بچ جائے، وقت ہو جائے، جب دسترخوان پر ہوں تو سحرن کے بچتے ہی کھانا چھوڑ دینا چاہیے یا اس کو مکمل کر لینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے سحرن جو بھی رہتی ہے اوقات، وہ پورے اوقات موجودہ دور میں کیا اوقات چل رہے ہیں پوری اسٹڈی کر کے وہ اوقات بنائے ہوئے رہتے ہیں. اس میں اگر ہم پھر بھی کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم جرأت کر رہے ہیں. جرأت تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان اگر جرأت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کی جو حدود ہیں، لمٹس ہیں، وہ لمٹس میں انسان داخل ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت جرأت ہے، جرأت مندی ایسی نہیں کرنی چاہیے. اگر کریں گے تو اس کے بعد یہ ٹائم پھر بڑھتا جائے گا، انسان جو ہے معصیت میں پڑ سکتا ہے، عادی ہو جائے گا، عادی ہو جاتا. تو وقت ہم سحر کر لینا، بالکل جو وقت ہے وہ وقت میں سحر کر لیں. سحرن کا مطلب
یہ ہے کہ ٹائم ختم ہوا، ہم کیا سمجھیں ابھی سائرن ہونے دیجئے، 2 منٹ تک اگر سائرن بجی تو مطلب کیا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، سٹارٹ ہوتی ہے ٹائم ختم، یہ سمجھنا چاہیے۔ لوگ جو ہے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سحرن کا یعنی سحر کا وقت مکمل ہونے کے قریب رہتا ہے تب اٹھ کے سحر کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، تو اگر کوئی ایسا اٹھے ہیں، اگر کسی کے ساتھ اتفاق ہوا ہے تو جو ہی وقت ختم ہو جائے کچھ پانی وغیرہ کھجور وغیرہ کھا لیں، پانی پی لیں، بس روزہ رکھ لیں، کچھ منٹوں کے لیے اپنے دن بھر کے روزے کو ضائع نہ کریں۔ تو 1-2 منٹ اگر آپ کا روزہ نہیں ہوگا تو دن بھر کا روزہ آپ کا چلے جائے گا، اور ایک مرتبہ انسان روزہ رمضان کا چھوڑتا ہے، پوری عمر بھر بھی اگر اس کی قضا کرے گا تو وہ ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تو یہ احتیاط اسی میں ہے، جو ہی وقت ختم ہو جائے رک جائیں، اسی میں بہتری ہے۔ جی تو مولانا آپ نے یہ مسئلے کے بارے میں کہ بر وقت سحر کیا جائے، جی تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز تراویح جو ہے جی وہ ایک مختصر مدت کے یعنی 10-1 عشرے تک پڑھی جاتی ہے، چند دن تک پڑھی جاتی ہے، جی پھر اس کے بعد تراویح ترک کر دی جاتی ہے، جی تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، تراویح کو مکمل رمضان میں پڑھنا جی اور مسجد میں پڑھنا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے جو آپ نے جاری فرمائی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 یا 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بعد میں تشریف نہیں لائے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں مسلسل حاضر ہوتا تو کہیں یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، تو اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیت، یہ ارادہ اور خواہش تھی کہ مسلسل مسجد میں نماز ہو۔ اسی خواہش پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت باجماعت نماز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اپنے امام مقرر فرمایا، اور پورا رمضان آپ نے جماعت قائم فرمائی۔ تو یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میرے بعد میرے صحابہ کو فالو کرو، صحابہ کی اقتداء کرو۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر پورا رمضان تراویح باجماعت پڑھنا یہ سنت ہے۔ یہ کوئی سوچیں گے ہم 3 دن 6 دن 8-10 دن پڑھ لے کے چھوڑ دیں گے تو یہ سنت کا چھوڑنا ہے، وہ تارک سنت کہلائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی مسجد میں نہیں پڑھ سک رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو گھر پہ تو پڑھنا ہی ہے۔ لیکن جو لوگ عمر رسیدہ ہیں، جو مسجد تک نہیں جا سکتے یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو کیا ان کے لیے گھر میں انفرادی طور پر تراویح پڑھنے کی اجازت ہے؟ بالکل، شرعی عذر میں تو فرض نماز بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تو سنت نماز ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس میں گھر میں جو حضرات ضعیف ہیں، کسی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں، گھر میں بالکل پڑھ لیں، بلکہ اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹھہرے رہنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن فرض نماز میں کیا مسئلہ ہے، اگر کھڑے رہنے کی صلاحیت ہے پھر بھی بیٹھنے تو نماز ہی نہیں۔ قیام اللیل کہا گیا ہے، جی تو کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن کسی عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پورا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ مولانا، رمضان جو ایک اہم عبادت ہے وہ اعتکاف کی ہے، جی ہاں، تو اعتکاف کن دنوں میں کیا جانا چاہیے اور اس کے کیا احکام ہیں؟ رمضان اعتکاف کی کئی اقسام ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ رمضان مبارک کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو یہ اعتکاف 20 رمضان کی عصر کے بعد یعنی 21 کا چاند دیکھنے سے پہلے، 21 کی غروب ہونے سے پہلے 20 رمضان کی عصر کے بعد ہم جائیں مسجد میں، اور یہ سنت ہے۔ اور روزے کی حالت میں پورا یہ آخری عشرہ روز اعتکاف میں رہنا یہ سنت موقدہ ہے، چاند نظر آنے تک، عید کا، ہاں عید کا چاند نظر آنے تک، یعنی 21 رمضان یعنی جو مغرب ہوتا ہے 20 کی عصر کے بعد، 21 کی مغرب سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہو جائیں اعتکاف کی نیت سے۔ یہ سنت اعتکاف ہے، ہر محلے میں ایک آدمی کا کم از کم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ کوئی بھی نہیں بیٹھیں گے تو پورے محلے والے یہ سنت کے چھوڑنے والے قرار جائیں گے اور اس کا ان کو وبال ہوگا۔ تو اب اس بات کا یہ خیال کریں کہ اعتکاف میں جو بھی بیٹھتے ہیں ان کو روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا ضروری ہے، روزہ چھوڑ کے اعتکاف نہیں ہو سکتا یہ رمضان کا۔ نفلی اعتکاف میں کوئی بھی ہے 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے، وہ نفلی اعتکاف ہے، تو وہ کسی بھی سال کے کسی بھی حصے میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن رمضان کا جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ اعتکاف میں روزے کی حالت میں مسجد میں آخری عشر میں رہنا ضروری ہے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ اعتکاف کے لیے روزہ رہنا بھی ضروری ہے، روزہ رہنا بھی ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کے کیا فضائل ہیں اعتکاف کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جو پیغمبر ہیں جی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ جی السلام، جی ان کو اللہ نے فرمایا وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین، اے ابراہیم و اسماعیل تم میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ حکم فرمایا کہ ان کے لیے گھر کی تیاری فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ انسان کو تنہائی میں رہ کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تو اسے اللہ رب العزت بہت ساری بشارتیں اس کے لیے رکھا ہے۔ وہ بشارتیں، وہ خوشخبریاں اسی وقت حاصل ہوں گی جب انسان اب اللہ کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر دے، گوشہ نشین ہو جائے، یہ دنیا کی مصروفیت سے، بھاگ دوڑ سے، یہ سوشل میڈیا سے اور جتنی بھی بھاگ دوڑ چل رہی ہے اس سے تنہا کر لے گا، تو وہ جو خلوت کا، تنہائی میں رہنے کا ثواب ہے انسان کو اعتکاف میں بہتر حالت میں مل سکتا ہے۔ جی جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی اعتکاف کے حوالے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض روایت میں ہے کہ پورا رمضان آپ نے ایک مرتبہ روزہ اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشر میں بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ جی، تو کیا خواتین بھی گھر میں اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہیں؟ جی، اعتکاف خواتین کے لیے بھی سنت ہے۔ خواتین میں بھی گھر کے کسی وہ کمرے میں جہاں پہ وہ نماز ادا کرتی ہیں عام طور پر، اس کمرے کو وہ اعتکاف گاہ بنائیں، اس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھیں، اور یہ کوشش کریں کہ اس کمرے سے وہ باہر نہ جائیں۔ اگر بلا ضرورت وہ باہر جائیں گی تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو جو گھریلو کام کاج ہیں جی، اس کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتی اعتکاف کے ہاں، دوران؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس کمرے میں وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں کوشش کریں کہ اسی کمرے میں اپنے ضروری کام بھی کر سکتی ہیں، پکوان وغیرہ ہے، فلاں جو بھی کام ہے ضروری ہے، اگر ان کے علاوہ کوئی اور کام کرنے والے نہیں ہیں، انہیں کو سب کچھ کام کرنا ہے، تو وہ جس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اسی کمرے میں کوشش کریں کہ پورے سامان یہ کام گھر کے ڈومیسٹک ورکس کریں، تو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جی مولانا، آپ نے اعتکاف کے حوالے سے بہت ہی معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی، تو اعتکاف میں کون کون سے ہمارے اعمال وظائف ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ جی سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ رمضان کے موقع پہ بہتر۔ ایک معمول کیا ہو اعتکاف کا، معمولات کیا ہو؟ جی اعتکاف میں ہم ایک کام کر کے کچھ ٹارگٹ بنائیں، 10 دن ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو ہم 10 دن میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 قرآن مجید مکمل کریں گے، یا ایک قرآن مجید سمجھ کے ساتھ میننگ کو سمجھتے ہوئے ترجمہ و تفسیر، یا ایک قرآن مجید نہ بھی ہوں، یا جو میں بتا رہا ہوں آپشنز، یا نہیں تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ اگر آپ کو یہ زیادہ نہیں ہو سک رہا ہے تو کم نہیں ہو یہ اس سے تو کم، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم سمجھ کے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یا تو 30واں پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے عبرت کے واقعات بیان فرمائے ہیں، سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ یاسین ہے، یہ قرآن کے بڑی صورتیں ہیں، ان بڑی صورتوں کو پڑھ کر اس کا کیا میننگ ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، تو یہ کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اعتکاف کے اوقات کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، اس کا آپ کم از کم آدھا حصہ 10 دن میں 5 دن، یا دن میں صبح اور شام جتنے اوقات میں آپ آرام اور ضرورت کے علاوہ اوقات ہیں، آدھے وقت کو قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے، قرآن فہمی کے لیے مختص کریں۔ ان کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں درود شریف۔ درود شریف یہ بہترین وظیفہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا، دلائل الخیرات، یہ درود شریف کی ایک جامع کتاب ہے، اس میں مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف صلاۃ و سلام پیش کیے گئے ہیں، تو یہ کتاب کو بھی آپ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں۔ اعتکاف جو بھی معتکف حضرات ہیں، ان کے علاوہ آپ دیگر تسبیح جیسے کہ چہارم کلمہ ہے، اس کی بہت فضیلت آئی ہے حدیث شریف میں، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک آخری حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں اور میزان پہ بڑے بھاری ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس کا ورد کریں۔ تو اور کچھ اوقات دعاؤں کے لیے، دعا میں خود کو
اہل خانہ کو اور پورے مسلمانوں کو شامل کرے، برادر وطن کو بھی ملک کی حفاظت، ملک کی سلامتی کے لیے تو دعاؤں کے لیے مختص کریں۔ تو ہم اپنے اوقات کو خود تقسیم کریں، جس طرح ہم پلان بناتے ہیں کسی بھی سفر میں جانے کے لیے، تو یہ تو بہت بڑا سفر ہے ہمارا۔ اعتکاف کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سفر سمجھے، یا ایک بہت بڑا سمجھے کہ اللہ سے قرب اور تقرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اپنے اوقات کو آپ پہلے تقسیم کریں، ہو سکا تو باضابطہ ایک ڈائری میں لکھیں اتنا وقت میرا قرآن کو دینا ہے، اتنا وقت درود شریف کے لیے دینا ہے، اتنا وقت اوراد و وظائف کے لیے، اتنا وقت دعاؤں کے لیے۔ اس کے بعد انسان اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے ٹارگیٹ بنائیں گے تو اس کو اچیو کرنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے ٹارگیٹ ہی نہیں ہے تو انسان بس ان کے ساتھ باتیں کرے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، یہ اعتکاف کے مقاصد میں نہیں ہے۔ جی تو مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے ہمارے اس پروگرام رحمت رمضان میں بہت ساری معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں گلبرگہ کے نوجوان نعت گو شاعر نعت خوان سید علی اکبر حسینی المعروف صابر حسینی متولی بارگاہ حضرت کنزامہ صاحبہ سے نعت شریف سنتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب پر آپ یہ پروگرام سحر اور افطار میں 2 وقت دیکھ سکتے ہیں۔ ATV گلبرگہ ٹائپ کر کے پروگرام کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 اللہ اللہ ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی ہے رونق زلفوں سے الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بولتا
چاند ہوا دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته تو محمد ہیں ہمارے آقا اسی نام سے اپنی ہے عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی ہے رونق زلفوں سے گلبرگہ اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ دوسرے مقامی لوگ اپنے مقامی وقت کے اعتبار سے روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔